یروشلم کی تباہی کے بعد جب بنی اسرائیل اپنی سرزمین سے نکالے گئے تو یہ صرف ایک شکست نہیں تھی بلکہ ایک نئی حقیقت کی شروعات تھی۔ اب وہ ایک ایسی قوم بن چکے تھے جس کے پاس نہ کوئی ریاست تھی، نہ کوئی مرکزی حکومت تھی اور نہ وہ طاقت تھی جو کبھی ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے اندر ایک چیز باقی رہی اور وہ تھی زندہ رہنے کا ارادہ اور اپنی پہچان کو نہ کھونے کا عزم۔ وقت کے ساتھ وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، کوئی مشرق کی سرزمینوں میں جا بسا، کوئی یورپ کی طرف نکل گیا اور کچھ دوسری سلطنتوں کے سائے میں زندگی گزارنے لگے۔ ہر جگہ ان کے حالات مختلف تھے، کہیں انہیں رہنے کی جگہ دے دی گئی، کہیں انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور کہیں انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن ایک بات ہر جگہ مشترک تھی اور وہ تھی کہ وہ اپنی پہچان کو مکمل طور پر کھونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوستو، عام طور پر جب کوئی قوم اپنی سرزمین سے دور ہو جاتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ اپنی شناخت کھو دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی روایات کو سنبھال کر رکھا، اپنی تاریخ کو محفوظ رکھا اور اپنی نسلوں کو یہ احساس دلاتے رہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں باقی قوموں سے مختلف بنا دیا۔ صدیاں گزرتی رہیں، دنیا بدلتی رہی، سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، مگر بنی اسرائیل ایک منتشر قوم کے طور پر اپنی جگہ قائم رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ 19ویں صدی میں قوم پرستی کا رجحان بڑھنے لگا، یعنی نیشنلزم، اور ہر قوم اپنی پہچان اور اپنی زمین کے لیے آواز اٹھانے لگی۔ اسی ماحول میں ایک اور خیال نے جنم لیا، ایک ایسا خیال جو بعد میں ایک بڑی تحریک میں بدل گیا۔ یہ تھا صہیونیت کا تصور، یعنی زائنزم، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو دوبارہ ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کی جائے۔ ابتدا میں یہ صرف ایک خواب تھا، ایک سوچ تھی، مگر وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے۔ عالمی سیاست، طاقتوں کے مفادات اور خاص طور پر پہلی اور دوسری عالمی جنگ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے مظالم نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اسی کے بعد عالمی سطح پر یہودیوں کے لیے ہمدردی بڑھنے لگی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے صدیوں کی تاریخ کو ایک نئی سمت دے دی۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ ایک قوم جو صدیوں سے بکھری ہوئی تھی اب دوبارہ ایک زمین پر جمع ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ بظاہر ایک کامیابی تھا، ایک خواب کی تعبیر تھا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی، کیونکہ اس زمین پر پہلے ایک اور قوم آباد تھی، فلسطینی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا باب جس میں تنازع، کشیدگی اور ٹکراؤ شامل تھا۔ یہ صرف زمین کا معاملہ نہیں تھا بلکہ شناخت، تاریخ اور حق کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنازع مزید گہرا ہوتا گیا، جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، مگر کوئی مستقل حل سامنے نہیں آ سکا۔ آج کا اسرائیل ایک مضبوط، جدید اور ترقی یافتہ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی، مضبوط معیشت اور ایک منظم نظام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس خطے میں مکمل امن آج بھی ایک ادھورا خواب ہے۔ یہ پوری داستان ہمیں ایک اہم حقیقت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک واضح پیٹرن نظر آتا ہے: عروج، زوال، بکھراؤ اور پھر واپسی۔ یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور میں انتہائی اہم رہتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ قومیں صرف طاقت سے نہیں بنتی، اصل حقیقت ان کے اصولوں، ان کے اتحاد اور ان کے کردار میں ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں مضبوط ہوں تو قوم ترقی کرتی ہے، اور جب یہ کمزور ہو جائیں تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ زوال ہمیشہ باہر سے نہیں آتا بلکہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر اپنی پہچان کو بچانے کا عزم ہو تو وہ کتنی ہی بار کیوں نہ گرے، دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن ہر واپسی کے ساتھ ایک نئی آزمائش بھی آتی ہے، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق بھی ہے۔ آخر میں اگر ہم پوری کہانی کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ تاریخ صرف گزرے ہوئے واقعات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر قوم اپنا حال اور اپنا مستقبل دیکھ سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بنی اسرائیل کی مکمل داستان، ایک ایسی کہانی
جو ہمیں صرف ماضی نہیں بتاتی بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے راستے درست نہ کیے تو تاریخ خود کو دہرانے میں دیر نہیں لگاتی۔ والسلام، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔